عمران خان نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت نے تیل بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا، ابھی مزید بڑھائیں گے۔ بارودی سرنگوں والا پاکستان تو ہمیں ملا تھا، نیوٹرل سے کہا تھا سازش کامیاب ہوئی تو ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ فیٹف کے لیے قانون سازی پر انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ اب امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام تیاری کرے، جلد اسلام آباد کی کال دیں گے۔ وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج سے ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈیزل اور بجلی کی قیمت اوپر گئی ہیں، جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، ہم 2.5 سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں عالمی مہنگائی ہو گئی۔ عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے ہے۔ جو ہماری معیشت ہے خطرے میں ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا۔ اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا، ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO2 لینے کا۔ انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی، یہ باہر چلے گئے تھے۔ تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی، جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے۔ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز، جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے۔ مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں۔ وہ ہمیں خدشہ ہے، وہ ہماری سوورنٹی کی قیمت لوگی، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے۔ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے، وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں، ابھی سے میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں۔ ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، سب نے تیاری کرنی ہے۔ میں آپ کو کال دوں گا، ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج، وہ ہم کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ قوم نے عمران خان کی فتنہ اور فساد کی کال مسترد کر دی۔ اس بار کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی گئی، اس کے باوجود کسی شہر میں 1200 سے زائد افراد نہیں نکلے۔ قوم نے پی ٹی آئی کے پاور شو کو ذلت شو میں تبدیل کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 25 تاریخ کو جو ہے 25 مئی کو جب یہ پوری قوم ان کے ساتھ نکلنا چاہتی تھی تو ہم نے بڑی سختی کر دی اور لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کر دیا، تو اس لیے لوگ نکل نہیں سکے۔ تو آج انہوں نے دوبارہ قوم کو آواز دی تھی اور آج آپ دیکھ لیں کہ صبح سے اب تک میری پوری نظر تھی ہر ایکٹیویٹی پہ، ان کو کسی ٹریفک کے اشارے پہ بھی کسی نے نہیں روکا۔ تو اس کے باوجود جو لوگ نکلے ہیں، کسی شہر میں جو ہے وہ کوئی 1200 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ لاہور لے لیں، اسلام آباد لے لیں، کراچی لے لیں، باقی شہروں میں کسی جگہ پہ 100، کسی جگہ پہ 70۔ یعنی قوم نے یہ جو پاور شو یہ کرنا چاہتے تھے اسے ایک ذلت شو میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ پوری قوم نے عمران خان کے فتنہ اور فساد کی کال جو ہے اس سے جو ہے وہ قوم نے برات کا اور اسے بری طرح سے جو ہے وہ آج مسترد کیا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خاندان نے کہا ہے کہ ان کی پاکستان واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع نے رابطہ کیا ہے، مگر پرویز مشرف کا علاج فی الحال پاکستان میں دستیاب نہیں۔ ٹویٹر پر سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے اکاؤنٹ سے ان کے خاندان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ان رابطوں پر تہہ دل سے مشکور ہیں کیونکہ پاکستان ان کا گھر ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے اہل خانہ کو اہم طبی، قانونی اور حفاظتی چیلنجز پر غور کرنا ہوگا۔ سابق صدر کی متعلقہ دوا کی بلا تعطل فراہمی اور علاج سے متعلق انتظامات کی بھی ضرورت ہے، جو فی الحال پاکستان میں دستیاب نہیں۔ صوبائی وزیر عطا تاڑر نے کہا ہے کہ لیگی امیدوار نذیر چوہان کی گاڑیوں کو گولی سے چھلنی کر دیا گیا، اللہ نے ان کی جان بچائی۔ دوسری جماعت کے امیدوار کا بیٹا بھی زخمی ہوا۔ پرتشدد واقعے پر ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کو معطل، ایس پی سے رپورٹ طلب کر لی، جبکہ ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی ہوگی۔ محمد احمد خان نے کہا کہ ضمنی الیکشن والے حلقوں میں سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ اسمبلی نون کے امیدوار نذیر چوہان، ان پر
فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کی طرف سے، دروازے پہ بھی نشان ہے، شیشے پہ بھی نشان ہے، اندر بھی سیٹیں چھلنی ہیں گولیوں سے، اتنی فائرنگ ان پر کی گئی، خدا نے ان کی جان بچائی۔ اس واقعے میں دوسری پارٹی کے بھی کچھ لوگ زخمی ہیں۔ خالد گجر صاحب کا بیٹا عادل، جس کی سال 21 عمر ہے، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اور وہ اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں۔ صرف اور ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کی معطلی کا حکم جاری کر رہا ہوں۔ متعلقہ ایس پی سے بھی رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا اور یہ کیوں ناکام رہے۔ اسلحے کی نمائش اور اسلحہ رکھنے پر جو پابندی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا، اس پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر صاحب کیونکہ دوسرے حلقے سے اٹھ کے آئے ہیں تو انہوں نے کل عدم برداشت کا مظاہرہ کیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ ہم یہ انشور کریں گے کہ پنجاب کے ان 20 اضلاع میں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں ووٹرز کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے۔ پی ٹی آئی رہنما فیاض چوہان نے کہا ہے کہ عطا تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں، لیگی کارکنوں نے سرکاری سرپرستی میں حملہ کیا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے اپنے بچاؤ میں کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی۔ آئی جی پنجاب پولیس سے ایف آئی آر درج کروائیں۔ انہوں نے عدالتوں سے بھی واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چھوٹا ڈان چھوٹو تارڑ آ کے جناب پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے جناب پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا ہوتا، پی ٹی آئی نے ابتدا کی ہوتی، تو ان کے کسی ایک بندے کو سنگل کوئی خراش تک نہیں آئی، سنگل خراش تک نہیں آئی۔ جو اس بات کا اظہار ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کنفرنٹیشن کی وہاں پر، یہ پری پلانڈ اسلحہ لے کے سرکاری سرپرستی میں ہلہ شیری میں انہوں نے آ کے غنڈہ گردی اور بدماشی کی، تو جناب ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی جو ظلم اور جبر جو ہوا ہے وہ یہ کہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی۔ آئی جی پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آل شریف کی اطاعت گزاری میں اور آئین شریفیہ کی اطاعت گزاری میں آپ نے بہت لمبے چوڑے ہاتھ مار لیے ہیں۔ جناب والا، ہماری گزارش ہے کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، ریاست کے ملازم بنتے ہوئے جو حق سچ کے اوپر مبنی وقوع ہے، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو ان کا حق دیں اور فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی جائے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے حلقہ NA 240 میں ضمنی انتخابات کل عدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان نے کہا NA 240 میں صاف اور شفاف انتخاب کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ NA 240 میں صرف 8% ووٹنگ عوام کے انتخابی عمل سے لا تعلقی کا اظہار ہے۔ الیکشن کمیشن صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد میں ناکام رہا۔ ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں CTD اور رینجرز نے مشترکہ کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم کے دہشت گرد محمد الیاس کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم کاری شاکر اللہ کا قریبی ساتھی ہے اور CTD کو انتہائی مطلوب تھا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم نے سعودی عرب میں روپوشی اختیار کر رکھی تھی، جبکہ 2013 میں سائٹ کے علاقے میں ملزم نے شیر احمد خان نامی شخص کو بھی قتل کیا تھا۔ پاکستان حکومت نے انسانی ہمدردی کے تحت کراچی کی ملیر جیل میں قید 20 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا۔ ملیر جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں بھارت کو بھی چاہیے کہ انسانی ہمدردی کے تحت پاکستانی ماہی گیروں کو رہا کرے۔ 4 سال بعد وطن واپسی کا پروانہ مل گیا۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر پاکستان کی قید میں موجود 20 بھارتی ماہی گیروں کو رہائی مل گئی۔ کراچی کے ملیر جیل سے ماہی گیروں کو ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے کیا گیا۔ ملیر جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے مطابق ماہی گیروں کو پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اب بھی 500 سے زائد بھارتی قیدی ہیں۔ رہائی پانے والے ماہی گیروں میں 4 مسلمان بھی شامل ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے آرڈر سے جو لسٹ آتی ہے اس کے مطابق ریلیز کرتے ہیں اور یہ تھرو واگا بارڈر جو ہے وہ وہاں جائیں گے انڈیا انشاءاللہ۔ انڈین گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہم ان کے ساتھ
بہت اچھے طریقے سے خود سلوبی سے یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پرزنرز اسی طرح واپسی کریں، ریلیز کریں۔ قید کاٹنے والے بھارتی ماہی گیروں نے وطن واپسی پر پاکستان کی سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ ہم پاکستان گورنمنٹ نے ہمارے کو ریلیز کرا، ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جیل تو جیل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو گورنمنٹ کچھ بھی کبھی بھی کہیں پریشان نہیں کی ہے۔ فلاحی ادارے کے خرچے پر ماہی گیروں کو ملیر جیل سے واگا بارڈر لاہور روانہ کر دیا گیا ہے۔ ماہی گیروں کو واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ ہنزا اور خنجراب ٹاپ پر پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ مری گلیات میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ ایوبیا، نتھیا گلی، چھانگلا میں بھی بارش ہوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مری گلیات میں ایوبیا، نتھیا گلی، پاڑیاں، چھانگلا میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ہنزا اور خنجراب ٹاپ پر برف باری کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں بارشوں کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سبی کے قریب مسافر وین سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خانے وال میں بارش کے باعث چھت گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے۔ سیریز کے تیسرے ون ڈے میں میزبان سری لنکا نے آسٹریلیا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ کولمبو میں مہمان آسٹریلیا کی طرف سے ملنے والے 292 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا کی پہلی وکٹ 42 رنز پر گری۔ اوپنر نے 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دوسری وکٹ کی تکڑی شراکت داری ہوئی۔ کوشل مینڈیز 87 اور پینتھم 137 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ یوں میزبان ٹیم نے 49ویں اوور میں 4 وکٹ پر ہدف پورا کر کے 5 میچز کی سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔ اس سے پہلے لڑکھڑاتی کینگروز بیٹنگ کو کپتان ایرون فنچ کے 62 رن سے ٹیم کو حوصلہ ملا۔ ٹریوس ہیڈ کے ناٹ آؤٹ 70 رنز بھی بیکار گئے۔ ایشیا کپ شیڈول کے مطابق سری لنکا میں ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ایونٹ کا آغاز 27 اگست کی بجائے 1 ستمبر سے ہونے کا امکان ہے۔ سری لنکا میں جاری معاشی بحران کے باعث ایشیا کپ کے انعقاد پر سوالیہ نشان لگ گیا تھا، تاہم اب ایشیا کپ پر چھائے سیاہ بادل تیزی سے چھٹنے لگے ہیں۔ سری لنکن بورڈ کے سربراہ نے کہا کہ آسٹریلیا سے کامیاب سیریز کے انعقاد نے ہمارے حوصلے بلند کر دیے ہیں اور ہم میگا ایونٹ کی میزبانی بچانے کے لیے بھی پر امید ہیں۔ اگلے ماہ پاکستان سے ہوم ٹیسٹ میچز کے ساتھ ساتھ لنکا پریمیئر لیگ کا انعقاد بھی کریں گے۔